بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مقاصد سوم کتاب البیع، سبق نمبر 115. گفتگو تھی شرائط الوضعین میں سے شرط ششم العلم بقدر المسمن. مسمن کی مقدار معلوم ہونی چاہیے، مسمن کی مقدار معلوم ہونی چاہیے، کیلن، عددن، مشاہدتن اور وزنن. تو اس حوالے سے آج کی جو بحث ہے وہ پہنچی تھی کہ اگر خود بائع خبر دے کہ یہ چیز مکیل ہے یا موزون ہے، یا یہ کہ اس کا اتنا کیل ہے اور اس کا اتنا وزن ہے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے. تو اس حوالے سے گفتگو بس مسئلہ جو شروع کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر بائع خبر دے مقدار مبیع کی تو اس پہ اعتماد کرنا جائز ہے بنابر مشہور کے ادلہ اس کی ذکر ہوں گی. اس کے بعد سوال یہ ہے کہ بائع جو خبر دے رہا ہے آیا اس کی خبر دینا یہ خبر طریقی ہے کہ ہمیں حد عقل یہ ہونا چاہیے کہ مفید للظن ہونی چاہیے اور قابل وثوق ہونی چاہیے، یا نہ یہ ضروری نہیں ہے. اس کے بعد فرض کرتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ عادل ہو یا قابل وثوق ہو، مہم یہ ہے کہ غرر نہیں ہونا چاہیے. اور فرض کریں اگر غرر ثابت بھی ہو گیا تو فرماتے ہیں اگلی بحث یہاں پہ ہے کہ مشتری کے لیے خیار ثابت ہے. اگر خلاف واضح ہو چکا بن نکیسہ کہ چیز کم دی تھی اس نے، تو فرماتے ہیں معاملہ صحیح ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ مشتری کے لیے خیار ہے، چاہے تو معاملے کو باقی رکھے اور ماں بھی تفاوت لے اسے، یا معاملے کو فسخ کر دے. مشتری کے پاس خیار ثابت ہے. آیا یہی خیار بائع کے لیے بھی ثابت ہے یا نہیں؟ تو اس حوالے سے بھی آج مختصر گفتگو ہوگی. تو فرماتے ہیں مسئلہ لو اخبر البائع بمقدار البیع جاز الاعتماد علیہ، یہ اصل مسئلہ چل رہا ہے. اس کے بعد سوال یہ تھا کہ حل یعتبر کون الخبر طریقا عرفیا للمقدار. بائع کی خبر آیا طریق عرفی ہے مقدار کے لیے، کہ جب ہم قائل ہو جائیں کہ طریق عرفی ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ عادل ہونا چاہیے یا حد عقل قابل وثوق ہونا چاہیے، اور یہ کہ مشتری کو مفید ہو للظن. لذا فرماتے ثم ان الظاہر اعتبار کون خبر طریقا عرفیا للمقدار، طریق عرفی ہے مقدار کا. دلیل کما یشهد بالروایات المتقدمہ، جیسے کہ سابقہ روایات اس بات کی گواہی دیتی ہیں. لذا فلو لم یفید ظنا فاشکال، اگر اس کی خبر مفید للظن نہ ہو تو اشکال ہے. کس جیسے من بقاء الجہالہ الموجبۃ للغرر، اس طرف دیکھا جائے تو جہالت باقی ہے کہ مبیع کا ابھی تک معلوم نہیں اور اس کی مقدار کتنی ہے کہ جو موجب بن رہی ہے دھوکے کی، لذا بیع باطل ہونی چاہیے. اور ادھر دیکھیں ومن عدم تقییدہم الاخبار بافادۃ الظن ولا المخبر بالعدالہ، اور ادھر ہم دیکھیں تو فقہاء نے مقید نہیں کیا کہ اس کی خبر مفید للظن ہو اور یہ کہ مخبر عادل ہونا چاہیے، قابل وثوق ہونا چاہیے، تو لذا جائز ہونا چاہیے معاملہ. تو ان دونوں طرفوں کو دیکھ کے فرماتے ہیں اشکال ہے، لیکن اقوا یہ ہے کہ بشرط کہ اقوا اس بنیاد پہ ہو کہ بناء علی اعتبار التقدیر وان لم یلزم الغرر الفعلی، کہ مہم یہ ہے کہ تقدیر معتبر ہے اگرچہ غرر فعلی لازم نہ آ رہا ہو والاعتبار. اقوا یہ ہے کہ اعتبار ہے، یعنی اس کی خبر مفید للظن ہونی چاہیے اور یہ کہ مخبر عادل ہونا چاہیے. تمام. یہاں تک گفتگو ہم نے کل درس میں بیان کی تھی. نیا سبق یہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ نام لو دار الحکم مدار الغرر. یہاں تو ہم نے یہ کہا کہ مہم یہ ہے کہ غرر فعلی لازم نہ آئے بلکہ غرر نوعی، جیسے کہ پہلے گزر چکا کہ فقہاء کے نزدیک غرر سے مراد غرر نوعی اور کلی تھا، نہ غرر شخصی. لیکن اگر ہم قائل ہو جائیں کہ حکم یعنی حکم بطلان، حکم الصحہ وہ کہ مدار غرر ہے، غرر فعلی کیا ہے، تو جب غرر فعلی کیا ہے تو یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھی اس کو غرر شخصی حاصل نہیں ہو رہا تو معاملہ صحیح ہونا چاہیے. لذا فرماتے ہیں ہم لو دار الحکم مدار الغرر کفا فی صحت المعاملہ ایکاؤہا مبنیتا علی المقدار المخبر بہ وان کان مجہولا. تو معاملہ صحیح ہونا چاہیے بشرط کہ یہ معاملہ واقع ہو اس مقدار پہ کہ جس کی خبر دی گئی ہے، اس پہ بنا رکھتے ہوئے. وَإِن كَانَ مَجْهُولًا،
اگرچہ حقیقت میں وہ مقدار کیا ہے مجہول ہے. تو نتیجتاً غرر کو ہم دور کر سکتے ہیں. کس طرح؟ وَيَنْتَفَ الْغَرَرِ اور غرر شخصی منتفی ہو جائے گا بِبِنَاءِ الْمُتَعَامِلَيْنِ عَلَى ذَلِكَ الْمِقْدَارِ اس بنیاد پہ کہ متعاملین نے اسی مقدار پہ بنا رکھی ہوئی ہے. کیوں کہ فَإِنَّ ذَلِكَ یہ جو مقدار مخبر بے ہے بائے نے جس کی خبر دی ہے لَيْسَ بِأَدْوَنْ مِنْ بَيْعِ الْعَيْنِ الْغَائِبَ عَلَى أَوْصَافٍ مَذْكُورَةٍ فِي الْعَقْدِ. یہ بیان اس طرح ہو جائے گا کہ جس طرح ایک عین غائب ہے اور آپ اس کا معاملہ کر سکتے ہیں. کس طرح کہ وہاں پہ اس کے اوصاف ذکر کیے جاتے تھے تو گویا جہاں پر بھی آپ اس کے اوصاف ذکر کر رہے ہیں تو جس طرح وہاں پہ معاملہ صحیح ہے جہاں پر بھی معاملہ صحیح ہونا چاہیے. مثلا فیقول وہ کہتے ہیں بیتک ھذ الصبرا میں آپ کو یہ ڈھیری بیچ رہا ہوں یہ مقدار بیچ رہا ہوں الا انها قضا و قضا ثان کہ یہ ڈھیری جو ہے اتنے سا پہ اتنے کلو پہ مشتمل ہے تو جائز ہے. وعلی کل تقدیر حکمنا فیہ بالصحت بہرحال جیسی بھی ہو اس میں صحت کا حکم ہم نے لگا دیا ہے. اب اس کے بعد فلو تبین الخلاف اگر بعد میں خلاف ظاہر ہو گیا کہ آپ نے تو 100 کلو کہا تھا لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ 120 کلو ہے یا 90 کلو ہے فإما یکون بالنقیصہ 90 کلو ہے نقیصہ کی طرف خلاف متبین ہوا وإما ان یکون بالزیادہ یا زیادتی کی طرف یعنی 120 معلوم ہوئے تو پھر فرماتے مشکل نہیں بلکہ کیا ہوگا ثبوت الخیال للمشتری لو تبین الخلاف بالنقیصہ اگر خلاف بالنقیصہ ہو گیا متبین ہوا تو فرماتے مشتری کے لیے خیار ہوگا. فإن کان بالنقیصہ اگر 100 کی بجائے 90 کلو نکلا تو تخیر المشتری تو مشتری کو اختیار ہے بین الفسخ و بین الامضاء چاہے تو معاملے کو فسخ کر دے واپس کر دے و بین الامضاء یا نہ معاملے کو صحیح رکھے اور ماں بھی تفاوت اسے لے لے مزید 10 کلو لے لے اور معاملہ اس کا صحیح ہے. بل فی جامع المقاصد بلکہ جناب محقق ثانی نے صاحب جامع المقاصد نے فرمایا ہے کہ احتمال البطلان کہ بطلان کا احتمال ہے کہ معاملہ کہ معاملہ باطل ہے. کیوں؟ فرماتے یہ مثل ایسے ہی ہے کما لو باءہ ثوبا علی انہ قطان فبان قطنا مثلا اس نے ایک کپڑا بیچا تھا اس بنیاد پہ کہ یہ کپڑا کس کا ہے قطان کا ہے یعنی کپاس کا ہے فبانا قطنا لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ اون کا ہے مثلا تو ظاہر ہے اب یہاں پہ معاملہ باطل ہونا چاہیے. فرماتے ہیں یہاں پر بھی معاملہ باطل ہے. ثم ردہ بکون ذالک من غیر الجنس لیکن پھر جناب نے اس احتمال بطلان کو رد کیا اس بنیاد پہ کہ یہ چیز تو جنس نہیں ہے. وہاں پہ تو کتان غیرز قطن تھی اس بنیاد پہ کہ جنسوں میں اختلاف ہو چکا تھا در حالانکہ یہاں پہ تو نقیصی اور زیادتی والی بات ہے جنس والی بات نہیں ہے. فرماتے ہیں وہذا منہ اور فرماتے ہیں یہ بھی ایسے ہی ہے. وانما الفائت الوصف بلکہ کیا ہے فرماتے ہیں فائت وصف ہے. وہذا منہ یہ جناب شیخ حمصائی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے. فرماتے ہیں وہذا منہ یہ بھی ایسے ہی ہے. کیوں کہ جنس ایک ہے وہ بھی مثلا گندم ہے یہ بھی گندم ہے بلکہ فائت وصف ہے. فائت وصف ہے. وصف یعنی چاہیے تھا کہ 100 کلو ہونی چاہیے لیکن 90 کلو ہے یا 120 کلو ہے تو بس یہاں پہ وصف وہ فاوت ہے لیکن یمکن ان یقال لیکن جناب فرماتے ہیں لیکن یمکن ان یقال لیکن ممکن ہے کہ یہاں پر بھی کہا جائے کہ ان مغایرت الموجود الخارجی لما هو عنوان العقد حقیقتا مغایرت حقیقیہ لا تشبہ مغایرت الفاوق للوصف لواجدہ لاشتراکہما فی اثر الحقیقہ بخلاف الجزء والکل. فرماتے ہیں ممکن ہے کہ ہم کہیں کہ بھی فرق ہے یہاں پہ. کس طرح؟ فرماتے ہیں یہاں پہ جو موجود خارجی یعنی جو آپ کو مثلا 120 کلو ملے ہیں یا 90 کلو ملے ہیں کہ یہ جو مغایرت ہے یہ عنوان عقد کے ساتھ اس کی جو مغایرت ہے مغایرت حقیقی ہے. کیوں کہ 100 اور چیز ہے 90 اور چیز ہے 120 اور چیز ہے. مغایرت حقیقی ہے
مغایرت وجودی ہے، لا تشبہ مغایرت الفاقد للوصف لواجد الوصف، نہ یہ کہ یہ مغایرت ہے فاقد وصف اور واجد وصف کے درمیان، اس کے ساتھ اس کی مشابہت نہیں ہے، بلکہ 190 اور ہے اور 100 اور ہے، وجود خارجی میں مغایرت ہے۔ کیوں؟ لاشتراکہما فی اصل الحقیقہ، کیونکہ یہ دونوں اصل حقیقت میں مشترک ہیں، بخلاف الجزء والکل، بخلاف جز اور کل کے۔ فتأمل سے مراد یہ ہے کہ نا بھئی یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ حقیقی مغایرت ہے، بلکہ یہ بھی ایک لحاظ سے مغایرت اعتباری ہے۔ تمام۔ فإن المتعین الصحہ والخیار، پس جو قول متعین ہے مجھے ہے کہ معاملہ صحیح ہے، والخیار، اور یہ کہ مشتری کو اختیار ہے۔ اب اس کے بعد ثم انہ قد عبر فی القواعد، علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ نے قواعد میں تعبیر کیا ہے کہ ان ثبوت ھذا الخیار للبائع مع الزیادہ وللمشتری مع النکیسہ، کہ یہ خیار بائع کے لیے بھی ثابت ہے اگر زیادتی ہو گئی، 120 کلو نکلا، وللمشتری مع النقیسہ، اور مشتری کے لیے ثابت ہے اگر مثلا 90 کلو لکھا، کس طرح بے قول ہی صاحب قواعد کے اس قول کے ساتھ کہ تخیر المغبون، مغبون متخیر ہے، مغبون کو چاہے مغبون بائع ہو چاہے مغبون مشتری، دونوں کو خیار حاصل ہے۔ تمام۔ اس کے بعد فرماتے فربما تخیل بعض طبعا لبعض، بعض فقہا نے یہ خیال کیا ہے بعض اور فقہا کی اتباع میں کہ ان ھذا لیس من خیار فوات الوصف او الجزء، وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ خیار، یہ خیار نہ تو فوات وصف ہے نہ خیار جز اور کل والا ہے، یعنی آپ کہیں کہ بھئی 90 ایک وصف ہے 100 دوسری وصف ہے تو بنا بری وصف ہو تو گئی، یا آپ کہیں کہ بھئی کل تھا 100 اور 90 ہے جز تو پس جز فوت ہو رہی ہے، تو وہ فرماتے ہیں نا یہ خیار اس بنیاد پہ نہیں ہے کہ وصف فوت ہو رہی ہے یا جز اور کل فوت ہو رہا ہے۔ کیوں؟ معللاً انہوں نے تعلیل اس طرح کی ہے کہ بأن خیار الوصف، کیونکہ جو خیار وصف ہے انما یثبت مع التصریح، اس صورت میں کہ جب تصریح موجود ہو باشتراط الوصف فی العقد، کہ عقد میں وصف شرط ہے، یعنی آپ ہمیں یہ شبرہ دیں گے اس بنیاد پہ کہ اس کی وصف یہ ہے کہ 100 کلو ہونی چاہیے، اس کے بعد اگر 90 کلو نکلا یا 120 کلو نکلا تو پھر اختیار ہے، وگرنہ کوئی اختیار نہیں ہے کیونکہ تصریح نہیں کی گئی۔ وَيَدْفَعُهُ، فرماتے ہیں اس تخیل کو رد کیا ہے، دفع کیا ہے جناب علامہ نے، کس طرح کہ تصریح العلامہ فی ھذہ المسئلہ من التذکرہ، اپنی کتاب تذکرہ میں بصراحت اس مسئلے کو اس طرح ذکر کیا ہے کہ بأنہ لو ظہر النقصان، اگر نقصان ظاہر ہو گیا تو راجع المشتری بالناقص، تو مشتری اپنے نقصان کے رجوع کرے گا بائع کی طرف۔ اور اس طرح وفی باب الصرف من القواعد، قواعد کی باب صرف میں نقدین کی بحث میں اس طرح فرمایا کہ بأنہ لو تبین المبیع علی خلاف ما اخبرہ البائع، اگر مبیع روشن ہوئی کہ یہ خلاف ہے اس کی جس کی بائع نے خبر دی تھی، تو تخیر المشتری بین الفسخ والامضاء بحصۃ معینۃ من الثمن، تو مشتری کو اختیار ہے کہ معاملے کو فسخ کر دے یا معاملے کو صحیح رکھے، لیکن کس طرح؟ بحصۃ معینۃ من الثمن، ثمن میں سے جو اس کا حصہ معینہ ہے اس طرح، یعنی ما بالتفاوت اس سے لے لے۔ اور اس طرح بتصریح جامع المقاصد فی المسألۃ الاخیرہ، اور اس طرح جامع المقاصد کا مسئلہ جو ہم نے ابھی بیان کیا تھا کہ بابتناء علی المسألۃ المعروفہ، کہ انہوں نے بنا رکھتے ہوئے مسئلہ معروفہ کے، کہ وہ مسئلہ معروفہ یہ تھا کہ ما لو باع متساوی الاجزاء، اگر اس نے ایک چیز کو متساوی الاجزاء بیچا تھا علی انہ مقدار معین، کہ یہ مقدار معین میں ہے، فبان اقل، تو بعد میں پتہ چلا کہ کم ہے، تو اس صورت میں مشتری کو اختیار ہے۔ پس علامہ کی 2 کتابوں میں اور صاحب جامع المقاصد کی ایک کتاب میں تصریح ہے اس بات کی کہ نہ
بطور شرط ذکر کرنے کی صورت میں اختیار ثابت نہیں ہے، بلکہ ویسے ثابت ہے۔ وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ الْخِيَارَ فِي تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ، اور معلوم کہ جو آخری مسئلہ صاحب جان قاصد کا بیان ہوا، اس میں خیار اما لفوات الوصف، یا تو اس بنیاد پہ ہے کہ فوت ہو گئی وصف، کیونکہ بعض چیزیں متساوی اجزاء ہونی چاہیے دراصل کی کم نکلی، وَإِمَّا لِفَوَاتِ الْجُزْءِ، یا اس بنیاد پہ ایک جز کم تھی، فرض کرتے ہیں کل 100 تھا اور یہ 90 ہے تو 10 جز کم ہو رہے ہیں، علی الخلاف الآتی، البتہ اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ جو آگے انشاءاللہ ذکر ہوگا۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین۔